السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسع علم اللہ۔ عزیزان گرامی، ابھی میں سوچ رہا تھا یہ ابھی تھوڑی دیر ہو گئی کہ علماء ایک طرف چلے گئے فضائل اہل بیت میں، دوسری طرف چلے گئے فضائل صحابہ میں، اور ساری روز و شب کی محنتیں، ممبر، مجلس، محفل دونوں سے سجی ہوئی اور مقابلہ جاری ہے۔ ایک گھٹا رہا ہے، ایک بڑھا رہا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ آیا کہ آج سے کچھ سال پہلے مجلس دار الخیرات، ہم آرام باغ میں ان کی دعوت پہ گئے تھے، تو وہاں پر لاہور کے ایک بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث، معروف اور مشہور، خیر سارے کھڑے ہو گئے، ہم بھی کراچی کے چیدے چیدہ علماء بھی تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، نعرے لگنے جی شروع ہو گئے۔ اس کا ایک 1.5 گھنٹے کا تقریر، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مصنف دلائل الخیرات پہ بات کریں کہ دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی مختار یہ کیسے وجود میں آئی، صاحب دلائل الخیرات کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، بچپن کے واقعات، جوانی کے کس مدرسے میں پڑھے، حدیث کہاں پڑھی، تفسیر کہاں پڑھی، اور اصول کہاں پڑھے، فقہ کہاں پڑھے، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، اور پھر کس شیخ کی صحبت میں گئے کہ اس پر یہ علوم کے یا علم کے دروازے یا کھڑکی کھل گئی، شرح صدر ہوا، صاحب کشف ہوا، نہیں، اس کی ساری تقریر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شروع ہو گئی، وہ اس پہ ختم ہو گئی، اور اس کی افضلیت کا معیار عشر مبشرہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مولانا اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور ایک بہت مشہور اور معروف سنی حنفی شیخ الحدیث ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اور ان کے علمیت کا اور ان کی ظرف کا یہ حال ہے کہ صاحب دلائل الخیرات پہ اور مصنف کے احوال پہ، واقعات پہ ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور ان کے ہاں ترتیب خلافت عشر مبشرہ تھی۔ پہلے تو عشر مبشرہ کا جو حدیث ہے اس میں بھی کلام ہے، لیکن اگر مان بھی لی جائے، ہمارے اہل سنت الجماعت ہم مانتے ہیں، لیکن پھر امام اعظم علیہ السلام کی خلافت کہاں جائے گی؟ اگر آپ نے عشر مبشرہ کو سیدھا لایا اور یہی فضیلت کا آپ نے معیار ٹھہرایا، تو جب آپ کے شیخ الحدیثوں کا یہ حال ناسبیت، تو پھر یہاں سے خارجیت پروان چڑھتی ہے، تو پھر دوسروں سے گلے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات بیلنس ہے، سیدھی سی بات ہے، اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ کرام، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام میں آتے ہیں، دوستوں میں آتے ہیں۔ اہل بیت کو 2 نور حاصل ہے، صحابہ کرام کو 1 نور، وہ آل بھی ہے اور نال بھی ہے، لیکن شرف صحابیت میں داخل ہے، اور دوسرے صحابہ کرام کو یہ نور حاصل ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دستیات پر بیت ہو گئے اور فلاح پا گئے۔ تو بات یہ ہے کہ واحد خانقاہی سسٹم ہے، لیکن میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں وہ زوال پذیر ہو گیا، خانقاہ نہیں رہی، بس خانقاہ نہیں رہی۔
بس جائیں بھی جاتے کسی کا باپ دادا جس طرح ہمارے وہ جائیں قبروں کو پوچھتے رہیں، چادریں چڑھاتے رہیں، کوئی 11ویں شریف کرتا ہے، کوئی ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، کوئی میلاد کانفرنس کرتے ہیں۔ نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ شیخ اور مرید کے درمیان مجلس ہے، محفل ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، نہ اعمال ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تھے، اعمال بتاتے تھے، کاروبار نہیں بتاتے تھے۔ ہم نے تو کاروبار بنا لیا قبروں کو بھی، دم درود کو بھی۔ تو یہ پرفتن دور ہے، اور میری گزارش ہے کہ میری یہ لفظ بعض لوگوں کو تلخ لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، کوئی تلخی نہیں ہے۔ اور قرآن سے، سنت سے، تعلیمات صوفیہ کرام سے محبت کرو، سینے کے ساتھ لگاؤ۔ آج سے جو 100-150 سال پہلے بزرگان دین گزرے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھو، مطالعہ میں لاؤ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔